وہ ہم سب نوری جو ہے نوری میاں ہی کی نسبت سے کہلاتے ہیں، ہے نہیں؟ ہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمد للہ والصلاة علی نبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الرؤوف الرحیم الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ سنیم النار اے اللہ اکبر میزنم دم زبو بکر عمر عثمان حیدر میزنم قادریم نار اے غوثی اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم نوریم النار اے اللہ اکبر میزنم دمز شیخ قطب عالم مفتی اعظم میزنم اخترم النار اے اللہ اکبر میزنم دمز شیخ قطب اکبر تاج الشریعہ میزنم رحمتم منار اے اللہ اکبر میزنم دمد شیخ قطب دکن رحمت اللہ میزنم بغداد بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستاراتی پشتی راہ کے خواجہ عثمان ہارون محمد دنیا محمد چشتی سربراہ شاہ کرینہ دستگیر اشرفہ حرمت روح پیمبر غوثی اعظم بمن بے سر اسامہ مت دے قبلہ دین مت دے کعبہ امام مت دے ناقدہ قیمت سلطان دو عالم ہستی عزت دارین تمنا شہ جیلا مد دے خاکی بغداد ببد سرمئی بینائی من پید ام عاشق ند اہل صفاحہ مد دے انتظاری کرم پستبا عینی مارا اے خدا جود خدا داں خدا جی مد دے کھلا میرے دل کی کلی غوثی اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوثی اعظم جو ڈوبی کی کشتی بدل میں نکالی تجھے ایسی قدرت ملی غوثی اعظم تباہی سے نہ ہو ہماری بچا دو تباہی سے نہ ہو ہماری بچا دو تباہی سے نہ ہو ہماری بچا دو ہواہ مخالف چلی غوثی اعظم فدا تم پہ ہو جاہے نوری یہ مجھ پر یہ ہے اس کی خواہش دلی غوثی اعظم برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین سدرا سے پونچھ رفعت بام ابو الحسین سرکار نوری میاں علیہ رحمت الرضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت، شوقت و بلندی، رفعت و منزلت کا ہم اندازہ کیا لگا سکتے ہیں؟ جب بڑے بڑے قیاس آرائی کرتے ہیں تو آپ کی شان بالا تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ ہاں، یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ ہم ان سرکاروں کا ذکر کر کے اپنے آپ کو فیض یاب کر لیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت، اس کا فضل لینے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اللہ والوں کا ذکر کیا جائے۔ سرکار نوری میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہمارے لیے باعث نجات اخروی ہے۔ جو بھی سرکار نوری میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا پکا غلام ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ وہ ایسا کامیاب ہے کہ انشاءاللہ الرحمن وہ جہنم کا منہ بھی نہیں دیکھے گا۔ کہ سرکار نوری میاں رضی اللہ تعالی عنہ تو اللہ کی طرف سے یہ الہام
کہ جو تمہارا پکا سچا مرید ہو گیا، غلام ہو گیا، وہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت میں لکھا ہے آزاد نار سے ہے غلامی، اور اس کا پہلا کیا ہے؟ تو جو بھی سرکار نودی میاں کا غلام ہو جاتا ہے وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم لوگ سب سرکار نوری کے غلام ہیں۔ ایک بات ان سے پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب کریمنا اللہ رب رحیمنا اللہ رب شکورنا اللہ رب غفورنا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى نبيه وآله أبدى الدهور مقرما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاة و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ سیدی یا نبی اللہ سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو، ہمیشہ اللہ رب العزت کا خوف رکھنا چاہیے۔ جس دل میں خوف خدا ہوگا وہی گناہوں سے برائیوں سے دور رہے گا، اور جس دل میں خوف خدا نہیں ہوگا وہ برائیوں سے نہیں بچ پائے گا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کا خوف رکھنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، ہر لمحہ کا حساب دینا ہوگا، اور جب خدا کی بارگاہ میں حاضری ہوگی انسان کی حالت اس وقت کیا ہوگی؟ اس وقت کو محفوظ رکھنا چاہیے، ہر وقت سمجھے اسی میں رہنا چاہیے، اور اپنے بزرگوں سے پکی سچی عقیدت اور محبت ہونا چاہیے، اور یہ ہمیشہ خیال ہونا چاہیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں اگر کامیابی ملی تو صرف بزرگوں کی نسبت ان کی محبت کی بنا پہ ملے گی، عمل کی بنا پہ تو کامیابی ملنا بہت مشکل ہے، عمل کی بنا پہ کامیابی ملنا بہت مشکل ہے، کیوں اعمال ایسے ہوتے ہی نہیں۔ کوئی ایسا ہے جس کا عمل صحیح ہو خالص اللہ کے لیے ہو؟ ہے کوئی ایسا؟ ایسے بہت ہی کم ملیں گے جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ وہی سمجھے اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو خاص اللہ کے لیے کرتے ہیں، ورنہ تو زیادہ تر لوگ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی پہلو ہوتا ہے، یا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ مال دے دے گا، تو یہ لالچ ہوا، یا یہ ہوگا کہ ہماری عزت ہوگی، ہے نہیں، یا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے دے گا، یا یہ پہلو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا دے گا۔ تو دیکھو کوئی نہ کوئی ہے،
تو یہ عبادت اللہ کے لیے خالص کہاں ہوئی؟ اگر مال کا خیال آیا تو مال کے لیے ہوئی، کسی اور کا آیا تو اس کے لیے ہوئی۔ اور یہ حدیث میں یہی آیا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے حساب لے گا تو وہ یہ کہے گا میں نے تیرے لیے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، علم حاصل کیا، عالم ہوا، مفتی ہوا، حافظ ہوا، قاری ہوا، حج کیا، عمرہ کیا، تبلیغ کی، ایسا کیا ویسا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا تم نے کس لیے کیا؟ کہ تمہیں لوگ مال دے دیں، مالدار ہو جاؤ گے یہاں، تو کیا تم نے میرے لیے تم نے کیا؟ تم نے لال کی لالچ میں کیا۔ کسی سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے یہ کس لیے کیا ہے؟ تو کہا تیرے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں، غلط کہہ رہے، تم نے اس لیے کہا لوگ تمہیں عالم صاحب کہیں، مفتی صاحب کہیں، حافظ صاحب کہیں، قاری صاحب کہیں، تب دنیا میں تم مشہور ہو گئے، تمہیں سلام سے پکارا جاتا، تب تمہارا کام پورا ہو گیا۔ تم نے میرے لیے تو نہیں کیا، اب تمہارا میرے یہاں دنیا کوئی حصہ ہے۔ تو جو دنیا میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف ارادہ کر کے وہ کام کرے گا تو آخرت کا حصہ اس کے لیے نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بہت جگہ فرمایا، پہلی بارے میں بہت جگہ، پہلے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کئی جگہ فرمایا کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جنہوں نے ہمیں چھوڑ کے اور کسی کا خیال کر کے کوئی بھی کام کیا۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ ہی کے لیے ہر نیکی ہونا چاہیے۔ اب جب کہ بندہ نماز پڑھ رہا تو ہر نماز میں یہ کہتا تحیات، تمام عبادتیں اللہ کے لیے۔ جب سب اللہ کے لیے ہیں تو اس میں بھی خیال کیوں آتا ہے کہ مالدار ہو جاؤں، ایسا ہو جاؤں، یہ ہو جاؤں، وہ ہو جاؤں، یا لوگ نمازی کہنے لگے یا لوگ ایسے۔ نماز میں تو یہ کہہ رہا سب عبادتیں کس کے لیے؟ والصلوات، تمام نمازیں اللہ کے لیے، والطیبات، تمام پاکیاں اللہ کے لیے ہیں۔ اب دیکھو آدمی نہاتا ہے تو کیا اللہ کے لیے نہاتا ہے؟ یہ سوچتا ہم گورے ہو جائیں، یہ لالچ ہوتی ہے۔ شادی میں جا رہے ہیں ذرا چمکنے لگیں، پارٹی میں جا رہے ہیں ذرا مہکنے لگیں، تم نے اللہ کے لیے کرائیے۔ اب نماز میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو بتاؤ جھوٹ ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ التحیات للہ، تمام عبادتیں اللہ کے لیے، والطیبات، تمام پاکیاں اللہ کے لیے۔ اور یہاں نہ ہے رہا، یہاں کپڑے اچھے پہن رہا تو کسی اور کے لیے ہے نہیں، پھر اللہ کے لیے کہاں ہوا؟ والصلوات، تمام نمازیں اللہ کے لیے۔ اور دولہا بن کے جا رہا نفل نماز پڑھ رہا ہے تو جورو کے لیے۔ ارے ہے نہیں، کبھی نماز پڑھتا نہیں، اب جورو کی نماز پڑھنے چلا ہے نہیں۔ ارے نمازی بھی تو ایسے ہی ہیں، آٹھ کے یا کھاٹ کے یا 360 کے، جورو اصل کے یا فصل کے یا جورو کے۔ ارے آٹھ کے ہیں نہیں، یا تو 8ویں دن آتے ہیں، 8 کے یا کھاٹ کے، یا جنازہ پڑھتے ہیں بہت سے، 8 کے یا کھاٹ کے ہیں، یا 360 کے، عید بقرعید کے، فصل کے، یا جب فصل تیار ہوئی سیزن اچھا آیا آپ پڑھنے لگے، اللہ تعالیٰ بہت کرم تیرا، خوب چل رہا کام۔ تو ہیں فصل کے ہیں یا فصل کے، جب کسی سے ملاقات ہوئی مہمانی میں گئے، جب نماز پڑھو تاکہ پتہ لگا لوگ کہیں ان کا مہمان بڑا اچھا بڑا نمازی ہے، کہیں رشتہ کرنے گئے، کہیں کرنے بڑے اچھے رشتے دار ہیں، ہے نہیں ہیں؟ نقل کے یا کسی کی نقل سمجھے کرنے لگے، وہ آئے انہوں نے کہا پیر جی آئے کھڑے گا، وہ بھی پیر جی سمجھے بڑا نمازی ہمارا مرید ہے نہیں۔ یا جورو کے، جب نکاح کرنے چلے بھئی یہ نفل نماز پڑھنا ضروری ہے، بھلے زندگی میں نہ پڑھی یاد پڑھنا ضروری ہے، مسجد میں چلو یہ گھر بھی نہ پڑھے جائیں گے، اپنی نفل نماز گھر پہ پڑھنا چاہیے۔
اب مسجد میں پڑ جائے سب پورا محلہ دیکھ لے، بارات کہاں سب سے پہلے جا رہی ہے؟ تاکہ سب دیکھنے پڑا نمازی ہے دولہا، کہ دولہا بن کے جائے گا پھر بھی نماز نہ چھوڑ دے آئے، فرض نماز نہ نفل پڑھ جائے، اتنا بڑا بہت بڑا اللہ والا ہے۔ جب نفل کا اتنا بڑا اہتمام کر رہا ہے کہ سیری کی حالت میں آدمی کھانا پسند نہیں کرتا مگر وہ نماز چھوڑنا پسند نہیں کر رہا ہے نہیں؟ تو پتہ لگا بہت بڑا نمازی، بہت بڑا اللہ والا ہے۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جورو کا۔ کسی نے کہا بھائی گھر پر ارے یہ نماز گھر پہ نہیں ہوتی ہے، یہ تو مسجد میں ہوتی، کیوں ہوتی سب دیکھ لیں، اور وہاں بھی فون پہنچ جائے لڑکی والوں کے ہاں دولہا جو ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے، اچھا دولہا میاں وہاں گئے، ارے بھائی نماز پڑھنے کے بڑے اچھے آدمی ہیں، کیونکہ بارات یہاں سے نکل رہی ابھی نہا رہے ہیں، اب سیرا باندھ رہے ہیں، اب سیرا باندھ کے سمجھے مسجد میں جا رہے ہیں، اچھا نماز پڑھنے کے لیے، سب فون وہاں پہنچ رہے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ سارے فون وہاں پہنچ رہے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی فون پہنچ رہا ہے؟ مت تم فون پہنچاؤ، وہاں ہمیشہ فرشتے پہنچاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہا پھر بھی فرشتے وہاں لے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے جو بھی کام ہو کس کے لیے ہو؟ اللہ، اس کے رسول کی رضا کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے جب ہی کام ہوگا۔ وہ اللہ والے اللہ کو راضی کرنے ہی کے لیے کام کرتے ہیں، وہ کسی اور کے لیے کام نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، انہیں اس کی پرواہ نہیں کہ دنیا والے کیا کہیں گے۔ سرکار نوری میاں جن کا آج ہم پروگرام کر کے اپنے آپ کو فیضیاب کر رہے ہیں، آپ کو پتہ لگ جاتا اگر یہ باغی ہے سرکار کا گستاخ ہے کبھی اسے اپنے آنے نہیں دیتے۔ اگر آپ کہیں جاتے پتہ لگ گیا یہ گستاخ رسول ہے، وہابی دیوبندی بد مذہب ہے، تو کبھی نہیں ملتے تھے، اپنے مریدوں سے سخت پابندی کرتے، کوئی بھی ان سے نہیں ملے گا۔ ہاں، ہمیشہ آپ کا یہ درس رہتا تھا، البغض للہ الحب للہ، ہمیشہ سنتی جی کہتے رہے محبت کرو لوگوں سے تو اللہ کے لیے، اور لوگوں سے برائی رکھو، بغض رکھو، عداوت رکھو تو اللہ کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ اپنے لیے تو آج کل کیا ہے؟ اپنے لیے کوئی حسد نہیں کسی سے برائی رکھ رہا ہے، کوئی کسی میں برائی رکھ رہا ہے، کوئی کسی میں، آج کل یہی تو ہو رہا ہے۔ اور جس نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے لیے برائی کی اپنے نفس کے لیے، وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ تباہ اور برباد ہو گیا، نہ وہ یہاں سمجھے کامیاب نہ وہاں کامیاب، وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ یہ دنیا 4 دن کی ہے۔ بڑے بڑے پہلوانوں کو دیکھو، جب تک جسم میں تھوڑی جان رہتی بہت کودتے ہیں، اور جہاں رگوں نے سمجھے خون سے ناتا توڑنا ختم کر دیا، ہڈیوں نے گوشت کو چھوڑنا شروع کر دیا، گوشت علیحدہ ہونے لگا، اس وقت وہ پہلوان بھی کرانے لگے۔ مرنا تو ہے، اس لیے جو کام کرو اللہ کے لیے کرو۔ ہاں، اللہ کو چھوڑ کے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، اسے ہمیشہ خوش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہمیں وہی کام اچھا ہے جو اللہ رسول کو پسند ہو، اور جو کام اللہ رسول کو پسند نہ ہو وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگان دین ہمیشہ یہی کرتے تھے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے سخی تھے، اور آپ کا کھانے کا یہ عالم تھا، جب کھانا کھاتے تھے تو کسی مہمان کو ساتھ میں لے کے کھانا کھاتے تھے، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ تو آج کل تو مہمان آ جائے تو آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے نہیں؟ ویسے ہی سمجھے
پریشانی جلنے بھی برسائے گا مہمان. اور ابراہیم علیہ السلام اگر مہمان نہیں آتا کھانا نہیں کھاتے پورے دن. ایک مرتبہ تو ایسا گیا 3 دنوں کا کھانے نہیں کھایا، مہمان ہی نہیں آیا. دیکھا. اور آج کل بہت سے ایسی میں مہمان ہے کہ 1 دن کھانا کھایا، 2 دن کھا جا، 3 دن مہمان نہیں کیا تو گھر چھوڑ کے بھاگ گئے. مہمان بولے کہاں جا رہے؟ بولے بہت ضروری کام ہے وہاں، ایسا ہو گیا ہے انتقال لے گا وہاں جا رہے ہوں. مہمان کو بھگانے کا یہ طریقہ اختیار کر لیا. اب مہمان کو کیا رکے گا؟ تو دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم تیسرا دن کھانا نہیں کھایا. اور آپ جب نہیں کھایا تو آپ چاروں طرف اپنے شہر کے گئے، 3 4 میل گھومے تو کوئی مہمان مل جائے. اس طرف ہر طرف. جب کوئی مہمان نہیں ملا تو پھر لوٹے راستے میں ایک مل گیا. بولے بھائی کہاں جا رہے؟ بولے وہاں جا رہے ہیں. بولے آپ پھر ہمارے یہاں مہمانی کر لیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے، دسترخوان لگایا، کھانا لگایا، اس سے کہ ہاتھ دھو. ہاتھ دھو بیٹھا. انہوں نے جب کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا آپ نے پہلے بسم اللہ پڑھ. انہیں بسم اللہ میں نہیں پڑھتا، میں نہیں جانتا ہوں. مشرک تھا، کافر تھا. بولے بغیر بسم اللہ کے میں نہیں کھلاتا ہوں. انہوں نے کہا میں بسم اللہ سے کھاتا نہیں ہوں. آپ نے کہا میں کھلاتا نہیں. دیکھو دونوں طرف چلے آئے. ہاں تو انہیں نہیں پڑھو بسم اللہ کا، نہیں کھاؤ گے. بولے میں جا رہے ہیں. بولے جاؤ. اب وہ چل دیا. وہ بھی بہت ہکڑ تھا. نہ ایک مہمان ہے بھوکا ہے کہتا بھائی چلو بھائی کھا لو بھائی اسے. وہاں پر اللہ کی محبت کا وہ عالم تھا کہ بغیر اللہ کے نام کے ذکر کیے بغیر کچھ کام کرتے نہیں تھے. ہر وقت اس کے ذکر ہی میں آپ مشغول رہا کرتے تھے، اسی کا پھر کیا کرتے تھے. لیے آپ نے کہا یہ پڑھو اللہ کا نام لو. جب وہ چل دیا باہر نکلا تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی. فرمایا اے ابراہیم آج تمہارے دسترخوان پہ وہ آیا بھی نہیں، تم نے اسے خود بلایا، خود لے کے آئے اور اسے بیٹھایا. اور جب انہیں کھانا شروع کرا تو کہا ہمارے رب کا نام لے کے کھاؤ. اس نے کہا ہم نہیں کھائیں گے. تو تم نے کھانے نہیں دیا. اور اس کی کتنی عمر ہی گئی؟ تو قریب 70 سال عمر ہی گئی. 70 سال کا بڈھا کہ ہاں کیا اسے میں 70 سال سے کھلا رہا ہوں بغیر میرا نام لیے کھا رہے. اب تو کیا 70 سال سے اسے میں برابر کھلا رہا ہوں اور بغیر میرے نام کے کھا رہا پھر بھی میں دے رہا ہوں. میں روزانہ دیتا ہوں، کئی بار دیتا ہوں اسے کھانا، اور سب دے رہا ہوں، کپڑے بھی دے رہا ہوں، پانی بھی دے رہا ہوں، مکان بھی دے رہا ہوں، ساری چیزیں دے رہا ہوں. تو کبھی میرا نام نہیں لیتا پھر بھی میں دے رہا ہوں. اور تم اسے ایک بار دے کے چلے آئے تو بغیر میرے نام کے کھانا نہیں کھلایا، تم نے دوائی دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا رہے رب تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں. فوراً ہی بھاگے گئے. اسے تلاش کیا، تلاش کرتے کرتے بہت دور جنگل میں ملا. وہ تو مسافر تھا اور پہلے روز پیدل ہی چلا کرتے تھے زیادہ تر. جب پکڑا بولے بھائی کہ ہاں کہ کھانا کھاؤ چل کے. بولے نہیں جاؤں گا. بولے کیوں؟ بولے نہیں. یہ کون سا طریقہ لے کر پھر دسترخوان پہ سے بھگائی دیا. اب نہیں جاؤں گا. تو وہاں اپنے کا بالکل کھانا کھاؤ گے؟ اب بولے نہیں کھاؤں گا. بولے کھاؤ گے تم؟ بولے بغیر کھانے کے جانے نہیں دوں گا میں. تو انہیں اب کھا نہیں سکتا ہوں. تم آپ نے کہا اب جا نہیں سکتے ہو. ہاں تو انہیں میں نہیں جاؤں گا. بولے تم وہاں نہیں جاؤ تو تمہیں یہاں سے نہیں پڑھنے دوں گا.
ہاں یا کھانا کھانا ہوگا، ہم نے نہیں کھاؤں گا نہیں کھاؤں گا، انہیں کھاؤ گے کھاؤ گے کھاؤ گے کھاؤ گے، کھلا کے رہوں گا۔ دیکھا بہت دیر ہی گئی، ہاں زبردستی سمجھے سب پیچھے پڑ گئے، انہوں نے کہا کہ آدمی نہیں چھوڑے گا بھی، کیا کرا جائے؟ تو اس نے سوچا اچھا بھائی ٹھیک ہے چلو میں چل رہا ہوں، ویسے تو میں کبھی کھاتا نہیں، اب تم بھی سمجھے بہت مجھے وہ لگ رہے ہو، اپنی بات پہ اٹل ہو، چلو جب چلا پھر آئے کے بیٹھا تو وہ کہنے لگا یہ بتائیے پہلے تم نے کھانے پیسے اٹھائے دیا، اب کھانا کھلانے کے لیے اتنی ضد کر رہے زبردستی لائے ہو یہاں اور بٹھایا ہے، یہ بتاؤ یہ معاملہ کیا ہے؟ مجھے یہ تو بتاؤ یہ راز کیا ہے؟ تم آپ نے کیا بات یہ ہے جب پہلی بات تجھے میں لایا تو اور تو بیٹھا کھانا چاہا تو میں نے کہا میرے رب کے نام سے کہا، تو نے کھایا نہیں تو مجھے یہ بات پسند نہیں آئی، میں نے کہا بغیر رب کے نام سے کھا نہیں سکتا، انہوں نے کہا ایسے ہی کہا، میں نے منع کر دیا، تم چلے گئے کھانا نہیں کھلایا۔ اب رب تعالیٰ سمجھے مجھ سے فرماتا ہے کہ ابراہیم اسے میں 70 سال سے کھلا رہا، میں نے کبھی نہیں کیا، اب تم نے ایک بار اسے بلایا اب بٹھایا تو بغیر میرے نام سے کھانا نہیں کھانے دیا، وہ ہم تو 70 سال سے کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں پہنا رہے ہیں سارے اس کے کام کر رہے ہیں، اور تم ایک ہی بار میں سمجھے اسے، تو میں نے دیکھا کہ میرے رب کو یہ بات پسند نہیں، تو پھر میں بھاگا گیا، تمہیں تلاش کیا لے کے آیا ہوں زبردستی، اب کھاؤ۔ تو اس نے کہا جو رب جو خدا اپنے محبوب سے اپنے دشمن کی وجہ سے سمجھے ایسا کہے اور ناراض ہو جائے، جو اپنے محبوب سے اپنے دشمن کی وجہ سے اس بات سے ناراض ہو جائے پسند نہ کرے تو اس خدا کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس خدا پہ ایمان لانا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا سنو اب کھانا جب ہی کھاؤں گا کہ پہلے اس خدا کا سمجھے کلمہ پڑھ لوں گا۔ اب آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، مسلمان ہو گیا، تو دیکھا یہ بزرگوں کی شان ہے، یہ بزرگوں کی شان ہے کہ ان کے دسترخوان پہ اگر کوئی بیٹھ جاتا ہے غیر ایمان والا بھی ہوتا ہے تو ان کے طریقے سے اور ان کے کرم سے اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرماتا ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو جایا کرتا ہے۔ اب دیکھو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور پھر اس پر کیسا کرم فرمایا، اسے جنتی بنا دیا۔ تو یہ بزرگوں کی شان ہے کہ جسے جو چاہیں عطا فرما دیں اور رب تعالیٰ ان کے توسل سے جسے جو چاہے عطا فرما دے، ہاں عطا فرما دے۔ سرکار نوری میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دربار ایسا ہی کہ آپ کے یہاں لنگر چلتا رہتا تھا، مہمانوں کا تانتا بندھا رہتا تھا، کھانے بنتے رہتے تھے، بہت بہت کھانے بنتے تھے۔ کتنے کھانے بنا کرتے تھے؟ 100 سے زیادہ طرح کے کھانے بنتے تھے۔ کتنے؟ ہاں کھجوری میں براتیں ہوتی ہوئی زیادہ میں زیادہ کھانے 25-30 طرح کے بنتے ہوں گے، ہے نہیں؟ بہت ہو گئے 25-30 طرح کے، اور 100 سے زیادہ طرح کے کھانے بنتے تھے۔ جب وہاں کوئی عرس وغیرہ ہوتا تھا تو 120 طرح کے کھانے 120 طرح سے 125 طرح کے کھانے بنتے تھے جب عرس وغیرہ ہوتا تھا، اور ویسے بنتے رہتے تھے بہت۔ اور اس وقت یہ نہیں سمجھو کہ تھوڑے لوگ آتے، اس وقت میں بھی 40 ہزار آدمی آتے تھے۔ اب 40 ہزار آدمی کا کھانا کتنا ہو گیا، اور اس کھانے میں 100 سے زیادہ کھانے بنتے ہیں۔ ایک بار سرکار اچھے میاں کا عرس تھا، کھانا بنایا گیا تو کہا بھائی یہ دیکھو کتنے مہمان آ رہے ہیں زائرین عرس والے، تو ہر ایک کو ایک بیر بانٹا گیا، اور ایک ایک آم، بیر ہوتا بڑا بڑا، آم بھی گر، تو 100 جب بانٹے گئے تو 40 ہزار آم بٹے 40 ہزار بیر،
تو اندازہ لگا 40,000 آدمی ہے۔ اب بتاؤ اس دور میں 40,000 آدمی، آج تو 40 لاکھ سے زیادہ ہو گیا ہے گیا۔ اب بتاؤ وہ کھانا کتنا مہنگا پڑتا، اس دور میں ایک گوشت بنانا مصیبت پڑ جائے گا، اتنی پیداواری تھی نہیں۔ تو سرکار نوری میاں کا دسترخوان بہت وسیع تھا، لوگوں کو بہت کھلایا کرتے تھے، طرح طرح کے مال، کہیں دیسی گھی کا حلوہ، میں نے خود کھایا ہے عرس میں کہا، آج بھی وہاں کا قورمہ مشہور ہے، کھایا وہاں کا قورمہ ہے نہیں، ایسا قورمہ کھایا نہیں ہوگا، ہاں جیسا قورمہ مادرہ شریف میں بنتا ہے۔ بلگرام شریف کی دال مشہور ہے، دال کھائی وہاں کی؟ ہاں وہاں کی دال کے لیے اعلیٰ حضرت نے منا والسلویٰ فرمایا، منا والسلویٰ فرمایا اس کھانے کو اعلیٰ حضرت نے۔ تو یہ بزرگوں کی بارگاہ ہے جس کی شان ہی نرالی ہے، تو اتنے اتنے کھانے محررہ شریف میں بنا کرتے۔ سرکار نوری میاں کا دسترخوان ہمیشہ لگا رہتا تھا، مہمان آتے رہتے تھے، کھاتے رہتے تھے، اور یہی نہیں ویسے بھی آپ لوگوں کو بہت دیتے تھے۔ اگر کوئی آئے گیا اور دیکھا سمجھے ان کے بعد پرانا کپڑا ہے، کرتا ہے، تو نوری میاں کیا کہتے، ارے بھائی تمہارا کرتا ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے، یہ پیجامہ یہ ہمیں دے دے گے، اور کہتے تم نیا جوڑا لے جاؤ، یہ سلوا لے، جو پرانا ہمیں دے دو، ہمیں اچھا لگ رہا ہے، یہ کلر تمہارا پسند آئے گیا، ہم سے اپنے پاس رکھیں۔ یعنی اس طرح کی ثقافت کرتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے اتار کے پھینکو، تو اس کا وہ پرانا لے کے نیا جوڑا اسے دے دیتے۔ کوئی آتا سردی میں اگر کمبل اوڑے ہوئے رہے، دیکھتے اس کا کمبل پھٹ گیا ہے، بیکار ہو گیا، تو بھی تمہارا کمبل بہت اچھا لگ رہا ہے، ہمیں اس میں یہ چیز بہت پسند آئی ہے، ہمیں دے دو، ایسا نیا کمبل جو تھا دے دیا کرتے تھے، یہ نہیں بعد میں پرانا کسی اور کو دے دیتے، نہ ضرورت تھی۔ ہاں اس طرح کتنی مرتبہ ایسا ہوا، کسی کو سمجھے کرتا پیجامہ، کسی کو تہمن پیجامہ، کسی کو سمجھے آپ نے کمبل، کسی کو سمجھے شیروانی، کسی کو صدری، کسی کو کچھ دیتے رہتے تھے، یعنی نیا دیتے تھے، پرانا لیتے، پرانا بھی دوسرے کو دے دیا کرتے تھے، اس طرح یعنی دیکھیں ان کی سخاوت کا عالم۔ آج کسی کو تو تمہارے کپڑے پرانے ہو گئے سر رہن دے، دوسرے بنائے لے، تو برائے لگائے گا، اور آپ ایسے نہیں کہتے یہ ہمیں اچھے لگ رہے ہیں، وہ لے کے اور اسے نیا جوڑا دیتے تھے، اب وہ بھی سمجھے پھر ہاں۔ اور کوئی آپ کے لیے تحفہ بھیجتا تھا، بڑے بڑے اچھے تحفے آتے تھے، اور جب وہاں لوگ ہوتے تھے فوراً ہی انہیں دے دیا کرتے تھے، فوراً دیا انہیں وہ تحفہ دے دیا۔ اس طریقے سے کوئی آیا دیکھا سب پریشانی کھانے پینے کی، تو ایک گولک رکھی رہتی تھی، گولک میں جب پیسے نکالے بولے لے گھر پہ جاؤ خرچ کر ہو جائے گا، تو اس طرح سے نکال کے دیتے رہتے تھے۔ آج کل کے زیادہ تر پیروں کی نگاہ جو رہتی ہے مریدوں کے جیب پہ رہتی ہے نہیں، اور جیب دیکھ کے پیر لوگ گھروں پہ جاتے ہیں کہ کون سے مرید کے زیادہ نذرانہ ملے گا، ہے نہیں۔ اور سرکار نوری میاں جو بھی ایسے اللہ والے ہیں وہ جیب پہ نہیں نگاہ رکھتے ہیں، وہ دل پہ رکھتے ہیں، دل پہ نگاہ رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں آدمی جاتا ہے تو اس کا دل صحیح ہو جایا کرتا ہے، دل کو سنبھال دیا کرتے ہیں۔ تو سرکار نوری میاں اس طرح سے بہت سندے خیرات کیا کرتے تھے، آپ کا وہ گولک ایسے ہی رکھا رہتا تھا، خادم دو ایک اس پہ خادم جو تھے آپ نے نگراں کر دیے تھے، تو پیسہ اس میں کافی رہتا تھا، سارا پیسہ اس میں خرچے کا رہتا تھا، اس میں جو خرچہ ہوتا تھا پیسے لنگر میں ہوتا سب گولک کے اندر ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کئی دن تک گولک میں سے پیسے غائب ہوتے رہے، تو آپ نے کہا خادموں سے بھائی گولک میں سے پیسے غائب ہیں، تو ایک خادم کہنے لگا حضرت آپ کیا موکلین بہت آتے ہیں،
موکل لوگ جو ہیں وہ سمجھے یہ چوری کر رہے ہیں، ہمیں لگے۔ آپ نے کہا اچھا کہ ہاں، آپ نے کہا سارے موکلین کو بلایا جائے گا، حاضرات کیا جائے گا، اب چور پکڑا جائے گا اسے پھر سخت سزا دی جائے گی۔ آج اب جس نے خادم نے نکالے اس کی ہوا خراب ہی گئی، اس کی ہوا خراب ہی گئی۔ ان نے لائے کے چپکے سے پیسے رکھ دیے بولے کے اندر۔ بعد میں کچھ دیر کے بعد کہہ رہا، بولے حضرت، بولے ہاں، بولے پیسے تو پورے ہیں۔ بولے اچھا پہلے تو نہیں تھے؟ بولے ہاں پورے اگر نے موکل نے لائے کے رکھ دیے۔ بولے ہاں، وہ ڈر گیا۔ کیا وہ ڈر گیا؟ اور وہ نہیں رکھتا تو آج چور پکڑا جاتا اور تو سزا دی جاتی، تو سزا دی جاتی۔ تو اللہ والوں کی یہ بارگاہ ہے کہ سمجھے ہمیشہ سمجھے وہ لوگوں پر کرم کرتے رہتے ہیں، ان کے یہاں سے کوئی بھی محروم نہیں جاتا ہے۔ سرکار نوری میاں نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں، آپ بہترین مصنف بھی، مدبر بھی، بہترین عالم بھی، محدث بھی بہترین۔ کتنی احادیثیں تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود نوری میاں کو پڑھائی ہیں۔ خود سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، آپ نے کیا بھی یہ آپ نے سرکار سے بیان بھی کیا، یہ سرکار نے مجھے حدیث پڑھائی۔ اب جسے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی شخصیت پڑھائی تو اس کے علم کا کوئی اندازہ کیا لگا سکتا ہے؟ تو سرکار نوری میاں کا اپنے مریدوں پر کیا سبھی پہ بہت بڑا کرم، بہت بڑا کرم یہ نوری میاں کا کرم ہے کہ آج ہم جتنے بھی رضوی برکاتی غلام آج دنیا میں دیکھ رہے ہیں سب نوری ہیں، سب نوری ہے۔ ہاں، تو نوری میاں نے ہر طرح سے ہماری رہنمائی فرمائی اور ہر طرح سے ہم پہ کرم فرمایا، اور آپ ہمیشہ ہی سمجھے اپنے مریدوں کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے، آج بھی فرما رہے ہیں۔ ہاں، نوری میاں نے ایک واقعہ لکھا، یعنی پیر سے محبت ہونا چاہیے جب کچھ ملے گا، کیا پیر سے محبت نہیں ہے تو نہیں۔ اور نوری میاں فرماتے ہیں پہلے کے کچھ بزرگ ایسے گزرے ہیں، جب ان کا کوئی مرید ہوتا تو یہ شرط لگا دیتے ہمارے مرید ہوگے تو کسی پیر کے پاس نہیں جاؤ گے۔ کیوں کہ تم پیر کے پاس جاؤ گے کسی کے تو اس کی کوئی کرامت وغیرہ دیکھو گے تو تمہارا ذہن ادھر چلا جائے گا، تو ہم سے محبت کم ہو جائے گی۔ جب ہم سے کم ہو جائے گی تو ہمارا جو فیض تمہیں مل گیا وہ بند ہو جائے گا، پھر تمہیں نہ ادھر سے ملے گا نہ ادھر سے ملے گا۔ وہ آج کل زیادہ تر ایسے ہی ہے، ایک پیر سے مرید ہو گئے، دوسرے کے پاس گئے، اس کا کچھ دیکھ لیا تھوڑا بہت تو کہنے لگا ارے یار وہ پیر بہت اچھا ہے، وہ آیا تو اس کے وہ آیا تو اس کے وہ آیا، ارے پاگل ایک جگہ ہو گیا تو کیا ضرورت ہے 10 جگہ بھاگے پھرنا ہے۔ آج یہ بہت زیادہ ہے، اس لیے ایک دروازے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا چاہیے، ایک ہی کے مرید ہونا چاہیے، ایک ہی وہ۔ ہاں، پیر کا انتقال ہو گیا ہے، اب کوئی آدمی ایسا یہ چاہتا میں کچھ اور سمجھے حاصل کروں ہے، اور کوئی ایسا ہو جو میری رہنمائی اب کرے تو وہ طالب ہو سکتا ہے۔ اب پیر کی حیاتی ظاہری میں زیادہ طالب ہونا بھی صحیح نہیں، جیسے پیر خود ہے تو یہ بھی اچھا نہیں۔ پیر ہے تو پیر سے رجوع کرے، اب پیر کے حضور کو سمجھے آج لوگوں کی عادت ہے جب پیر آیا اس سے طالب ہو جا، وہ آیا اس سے طالب ہو جا، وہ آیا اس سے طالب ہی ہوتا رہے، کچھ کرے بھی کیا ملے گا ہے؟ تو یہ نہیں، یا تو ہاں چلو پھر پیر ایسا ہو، باقی پیر کامل ہے، اگر پیر کامل ہے تو چلو یہ بھی صحیح ہے، پیر ہونا اور پیر کامل ہونا اور ہے۔ ہاں، تو آج کل مرید بھی جو ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں، اچھا امامہ دیکھ لیا تو مرید ہے گئے، جبہ دیکھ لیا تو مرید ہے گئے، ہے نہیں؟ زور زور سے کسی نے اللہ اللہ کی ضرب لگا دی تو مرید ہو گئے۔ یہ مرید ہونے کی چیزیں تھوڑی ہیں، تقویٰ و طہارت دیکھا جاتا ہے۔
علم دیکھا جاتا ہے، اگر باقی سمجھے شریعت کا پابند ہے تو اس کا مرید ہوا جائے، ایسے مرید نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر مرید ہونے کے بعد پیر کا ہمیشہ تصور رکھے، خیال رکھے ہر معاملے میں کہ پیر ہمیں دیکھ رہا، یہ بتا اگر پیر دیکھ رہا ہے تو پھر کسی اور کا طالب کیوں لے رہا، کسی اور کے پاس تو کیوں جائے گا جب پیر دیکھ رہا؟ ہاں اس کا پیر ہی اجازت دے وہاں چلے جاؤ۔ اب دیکھا میں کہیں جاتا ہوں، جب عباس الانبیاء جان مفتی اعظم تاج الشریعہ کا اشارہ ہوتا جب ہی جاتا، ورنہ نہیں کوئی لاکھ کہتا رہے۔ اب دیکھو آج بارات ہے، اب مجھ سے بہت گیا اور ان نے کیا ہمارے گاڑی لے کے میں نے منع کر دیا، حیدر کی بہن سب لوگ گئے بہت، ابھی بارش ہونے لگی تھوڑی دیر پہلے بہت، فون آیا بولے حضرت بارش ہو رہی، میں نے تو ابھی بند ہو جائے گی، بولے بہت تیز، میں نے ابھی بند ہو جائے گی، میں نے دیکھو بند ہو گئی، بولے ہاں بند ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد میں پھر آندھی طوفان آیا، پھر فون کر رہے ہیں، میں نے اچھا میں نے ابھی بند ہو جائے گا طوفان ابھی، اب بات اس نہ کہہ رہے ہوں۔ پھر میں نے کہا، بولے نہیں میں نے دیکھو ہو گیا، بولے ہاں ہلکی ہوا پڑ گئی ہے بارش بھی ہے، میں نے نہیں دیکھو ختم ہو گئی ہے، اب بات بتائے رہا ہوں۔ تو بزرگوں کی یہ شان ہے، جب ان کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا ہے تو ایک دم کام ہوتا ہے، سمجھے؟ عرض کرنے والا بھی تو ہو ہے، فرماتے میرے اعلیٰ حضرت واللہ کو سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ واللہ کہا، واللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی قسم، خدا کی قسم، واؤ جو ہے قسمیاں ہے، خدا کی قسم سرکار سن لیں گے تو فریاد کے لیے بالکل سمجھے جلوہ بار ہو جائیں گے۔ ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ فرماتے میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فریاد امتی جو کرے، دیکھا کوئی بھی امتی جب سرکار کو مصیبت کے وقت پکارتا حال زار میں محبت کے ساتھ میں، تو کیا کہ اعلیٰ حضرت نے ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سرکار کو خبر نہ، بالکل خبر ہوتی ہے، تو سرکار مدد کرتی ہے، کوئی پکارنے والا بھی تو ہو ہیں۔ مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ میرے دل سے تعظیم تو کرتا ہے، نزدی بھی مرے ہاں تو تعظیم دل سے ہونا چاہیے، ایسے نہیں کہ سمجھے ہاں کہ جسے مان لیا پیر سید تو پھر پیر ہی باندھتے رہو، ایسا نہیں۔ ایک صاحب تھے، میں پیر کی تلاش میں تھے، پیر مل جائے، میں بہت دنوں کا پیر ہی نہیں ملا، تلاش کرتے کرتے بہت ٹائم ہو گیا، تو انہوں نے کہا پیر نہیں مل گیا ہے، اب کیا ہونا چاہیے؟ تو نوری میاں علیہ رحمٰن نے لکھا ہے، انہوں نے عہد کر لیا آج صبح صبح جو بھی مجھے مل گیا اس کا میں مرید ہو جاؤں گا۔ کیا میری عمر پوری ہونے جا رہی ہے، بڈھا ہو گیا، ابھی تک کوئی پیر نہ ملا، تلاش کرتے، آج جو بھی ملا اس کا مرید ہوگا، کوئی بھی ہو۔ رات میں یہی ارادہ کر کے وہ لیٹ گئے، جب لیٹے صبح کے وقت ان کا ایک چور آ گیا، اذان کا ٹائم ہونے جا رہا تو چور آ گیا، ان نے آئے کہ سامان ومان جو تھا اٹھانا شروع کرا، یہ اٹھ گئے، جلدی سے اٹھے اور پکڑ لیا سے اٹھائی دیا۔ اب چور چھٹنا جائے یا مضبوطی طور پکڑیں، اور بھاگنا جائے، نہیں چھوڑا انہوں نے، انہوں نے بھائی چھوڑ دے، بولے نہیں اب جا نہیں سکتے ہو، بولے ارے نہیں میں تجھے خدا کا واسطہ دے رہا ہوں، میں تیرا کبھی چوری کو نہیں جاؤں گا، بولے چوری کو نہیں، اب تو تم ہمیں مرید کر کے جاؤ گے، پیر جی ہو ہمارے۔ انہوں نے کہا بھائی میں چور ہوں، چوری کرنے آیا، بولے نہیں چور نہیں، ہم سے چھپاؤ مت، بہت سالوں سے دعا مانگ رہا تھا میں، ہاں بہت نمازیں پڑھی، بڑے وظیفے پڑھے، یہی دعا مانگتا پیر مل جائے، پیر مل جائے، بہت بہت جگہ میں گیا، پیر نہ، رات میں نے نماز پڑھ کے میں لیٹا دعا کر کے، آج صبح جو مجھے مل جائے گا اسی کا مرید ہوں گا۔ تو تم چوری کا بہانہ کر رہے ہو، نہیں بچ سکتے ہو، اور اب مجھے مرید کرو۔ اب چور نے کیسے، آپ اس سے کیسے بچا جائے؟ بہت قائم ہے چوروں پر، کیسے بچا جائے؟ تو چور نے کہا بھائی نہیں مان جانا، لاؤ دکھاوے کا مرید کر ہی لے، وہیں بیٹھ گیا، دکھاوے کا اس نے سمجھے، بولے چلو بھیا بیٹھ جاؤ،
وضو کرا، ان نے کرا، دکھاوے کا مرید کر لیا، مرید کر کے اب وہ وہاں سے نکلا، فوراً جنگل چلا گیا، اور جنگل میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں رونے لگا کہ مالک و مولا، اس نے مجھے اپنا پیر مان لیا، میں تو چور ہوں، میں نے یہ گندے کام کیے، یہ اب تو مجھے سدھار دے، میں توبہ کر رہا ہوں، اب تو مجھے پیر بنائے دے، میں توبہ کر رہا، روتے بے ہوش ہو گیا، پھر ہوش میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بھیج دیا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے، کیا پریشانی؟ بولے یہ، بولے کوئی بات نہیں، تمہیں میں پڑھا رہا ہوں، تمہیں میں اب عالم بھی بناؤں گا، سارے راستے تمہارے طے کراؤں گا، سینے سے لگایا، عالم بھی بنا دیا اور ولی بنایا، بولے جاؤ کام ہو گیا تمہارا۔ تو ایسی محبت ہونا چاہیے، ابھی تو گیا حضرت نے یک در بگیر محکم گیر، مضبوطی کے ساتھ میں ایک دروازے کو پکڑ لیا، جب ایک دروازے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو آج ہمارا کیا بھاگے پھرتے ہیں ادھر ادھر، اس لیے ہمیں کامیابی نہیں مل پاتی ہے۔ تو سرکار نوری میاں یہی فرماتے ہیں، دیکھو پکا یقینہ کر لو، یقین پکا کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ والے تو ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ بھی سمجھے پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ ان کی زبان کے اندر اللہ اللہ کرتے ہوئے طاقت پیدا ہو جاتی، ان کی زبان سے جو نکل جاتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رسول کے ایسے عاشق ہوتے ہیں کہ اللہ رسول کے نام پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ قرآن سے میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ان لوگوں سے کہہ دو تم خدا سے محبت کرتے میری اتباع کرو، جب اگر میری اتباع کریں گے تو خدا تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ جب وہ خدا کے محبوب ہوئے گا تو اب ان کی اب بات مانی جائے گی، بالکل مانی جائے گی، نہیں مانی جائے گی، بالکل مانی جائے گی۔ اس لیے کہا گیا کہ محمد سے وفا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تو نے پیارے آقا سے محبت کری تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز کیا، یہ دنیا کیا چیز ہے، یہ لوح قلم، یہ لوح یہ قلم یہ بھی تیرے ہیں، تو جو چاہے جس کے لیے لکھ دے، اولاد کسی کے لیے نہیں ہے، تو لکھ دے اولاد تو اولاد ہو جائے گی۔ کسی کے لیے دولت نہیں ہے تو دولت لکھ دے تو صاحب دولت ہو جائے گا۔ کسی کے لیے بادشاہ نہیں تو اس کے لیے بادشاہ لکھ دے، فقیر ہے تو وہ سمجھے بادشاہ ہو جائے گا۔ کسی کے لیے سمجھے مکان نہیں تو لکھ دے تو اس کے لیے مکان ہو جائے گا۔ تو جو چاہے لکھ دے گا وہی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں، تو معلوم یہ ہوا جو سرکار کا ہو جاتا ہے اس کا سب کچھ ہو جاتا ہے، کہ ساری چیزیں سارا زمانہ اس کے اشارے پہ چلا کرتا ہے۔ ایک صاحب پہ قتل کا مقدمہ لگ گیا اور سارے کاغذات تیار ہوئے اور وہ وقت بھی آیا، انہیں سزائے موت کا بھی سمجھے وہ ہو گیا کہ انہوں نے یہ قتل کیا ہے، اور سزائے موت کے بارے میں ان کا سب میں چرچا ہو گیا کہ انہیں سزائے موت ہوگی۔ اور پہلے جب کوئی ایسا ہوتا تھا تو زیادہ تر سزائے موت ہوا کرتی تھی۔ جب یہ ہوا سرکار نوری میاں کی خدمت میں پہنچے، کیا سرکار ایسا مقدمہ ہے، اب یہ ہے، اب میرا بچنا مشکل ہے، سزائے موت ہونے جا رہی ہے۔ سرکار نوری میاں نے دیکھا، بولے جاؤ تمہیں سزائے موت نہیں ہوگی، سزائے موت نہیں ہوگی۔ سارے کاغذ تیار ہو گئے، ساری رپورٹیں پہنچ چکی ہیں، سب سمجھے معاملہ بالکل ہو چکا ہے کہ اب انہیں سزائے موت ہونے والی ہے۔ اور سرکار نوری میاں جو اللہ کے سندے محبوب بندے، اللہ کے ولی ہیں، ان کی زبان سے نکل گیا کہ تمہیں سزائے موت نہیں ہوگی، تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، ابھی سمجھے فیصلہ ہونے میں دن ہیں۔ مگر نوری میاں نے پہلے ہی کہہ دیا، جب وہ وقت آیا وہاں پہنچے تو حاکم لکھنا کچھ چاہتا تھا اور کچھ لکھا جا رہا ہے، لکھنا چاہتا سزائے موت اور لکھ جا رہا ہے بری۔ دیکھو
کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ محمد سے دفع تو نے تو ہم یہ جہاں چیز کیا لہو قلم، تو قلم کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ جج کے ہاتھ میں نہیں، دیکھنے میں تو وہ ہے مگر نوری میاں چلا رہے ہیں۔ کون چلا رہا ہے؟ سرکار نوری چلا رہے ہیں۔ وہ سجائے موت لکھ رہا ہے اور نوری میاں لکھ رہی ہے میرا غلام بری ہے، آزاد ہے، یہ بے قصور ہے، اس پہ کچھ نہیں ہے، یہ بے قصور ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جو سرکار نوری کا سمجھے ہو جاتا ہے تو یہ جہنم کی سزا کیا ہے؟ وہ سمجھے اس کے سامنے کیا ہے؟ سمجھے جسے کہہ دیا سمجھے یہاں سے آزاد ہے تو جہنم سے بھی وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کی سزا کیا ہے؟ وہ تو جہنم سے بھی آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو سرکار نوری میاں کا جو دل سے ہو جاتا ہے وہ یہاں بھی آزاد ہو جاتا ہے، وہاں بھی آزاد ہو جاتا ہے، ہر بلا ہر آفت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہی اعلیٰ حضرت نے کیا آزاد نار سے ہے غلام ابو الحسین۔ تو دیکھا سرکار نوری میاں کی زبان سے نکلا تو موت سے بچ گیا، موت سے بچ گیا تو جہنم سے بھی بچ گیا، کیونکہ ان کا مرید سچا پکا غلام ہوتا ہے، اس پہ جہنم بھی سمجھے اللہ تعالیٰ سمجھے جہنم سے بھی اسے بچا دیتا ہے، جہنم سے اسے بری کر دیا کرتا ہے۔ الحمدللہ ہم سب سرکار نوری میاں کے چاہنے والے ہیں اور سرکار نوری میاں ہماری سب کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ ایسے ایک مرتبہ نہیں کتنی مرتبہ سرکار نوری میاں نے اس طرح اپنے غلاموں پہ کرم فرمایا۔ مہارا شریف کے ایک ڈاکٹر ناصر خان بہت مشہور جو وہاں علاج کیا کرتے تھے اور وہ ادھر ادھر دیہات میں بھی جایا کرتے تھے۔ پہلے ڈاکٹر لوگ تھیلا لے کے دوا لے کے پھیرا بھی لگاتے تھے، تو ان کے پاس مہارانا شریف کے دیہات میں سے ایک شخص آیا، کہنے لگا ہمارا مریض بہت پریشان ہے، سرکار چلیں ذرا دیکھ لیں۔ ان نے اچھی معقول فیس بھی اس نے پیش کر دی۔ ڈاکٹر ناصر خان کہنے لگے چلو اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنا تھیلا لیا، اس میں انجیکشن وغیرہ کو کیپسول ٹیبلیٹس وغیرہ رکھے اور چل دیے۔ چلتے چلتے شام کا ٹائم تھا، وہاں پہنچے، ندی آئی، جب تک اندھیرا ہونے لگا تو لے جا رہا، ہم نے آواز دیا، دیکھا دو آدمی آئے گئے ادھر سے بڑے بڑے لٹھ لے کے، بولے بھیج لو، مار دو ڈاکٹر کو، سب چھین لو اس کا تام جھام جو بھی ہے۔ اب انہوں نے دیکھا، بولے ارے یہ کیا ہوا، یہ تو بدماش ہیں، ہم دھوکہ کھائے گئے، پکڑو مارو ندی میں ڈال دو، سب چھین لو اس کے پیسے، اس کی گھڑی، پہلے گھڑی وڑی آدمی باندھتے تھے، بولے سب چھین لو اس کا۔ اب انہوں نے دیکھا اب تو یہاں کوئی مددگار نہیں، جنگل ہے، ندی کنارہ ہے، اور ندی کنارے جھاڑی وغیرہ تو ہوتی ہے، آج بھی ہوتی، پہلے اور زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اب کیا ہو، تو انہوں نے اب اپنے پیر و مرشد سیدی سرکار ابو الحسین احمد نوری میاں کو یاد کیا، بولے سرکار نوری میاں اب آپ ہی بچائیں، اب کوئی راستہ بچنے کا نہیں ہے۔ اب دیکھا وہ لوگ، ایک تو ان کے ساتھ میں تھا، دو آئے گئے ادھر سے، اب تینوں ہے گئے مارنے والے، ان پہ لٹ لے کے۔ انہوں نے کہا نوری میاں سرکار بچاؤ، آپ کا مرید آپ کا خادم مارا جا رہا، سرکار بچاؤ، سرکار بچاؤ۔ جلدی کیا دیکھا سرکار نوری میاں ایک دم پہنچ گئے اور آپ نے آواز دی، ارے ناصر خان ڈاکٹر صاحب گھبراؤ متی، میں آئیا تمہاری مدد کے لیے، ابھی نہ دیکھ رہا ہوں بدماشوں کو، ابھی ان کی بدماشی نکال لیا۔ اتنا جو آپ نے کہا بس سب رفو چکر ہونے لگے، تو ہاں آپ کو دیکھ کے سب ایسے کانپنے لگے۔ اب وہ بھاگ رہے تو انہیں بھاگ نہیں مل رہا ہے۔ سرکار نوری میاں نے کیا گھبراؤ متی، اب وہ سب بھاگ گئے۔ اب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے میں اکیلا رہ گیا، اندھیرا ہے، اور حضرت اس طرف ندی کے میں اس طرف ہوں۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک میں آ رہا ہوں۔ حضرت قریب آئے میرے، پھر مجھ سے کہا چلو میرے ساتھ ساتھ۔ میں ساتھ ساتھ چلا، یہاں تک کہ بستی میں آیا، تو سرکار نے کہا تم ادھر جاؤ میں ادھر جا رہا ہوں، اور کہنا یہ واقعہ کسی سے کہنا مت، کوئی اہم واقعہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کون ہے؟
ہیں چکر ماری. اب وہ ڈاکٹر صاحب گھر پہنچے تو انہیں بہت تیز بخار، اتنا بخار کہ ہوش نہیں، رات بھر بخار میں رہ گئے. صبح کو نماز کے ٹائم پہ اٹھے، نماز پڑھی صحیح ہوئی، پھر سرکار نوری میاں کی بارگاہ میں حاضری دی. پھر نوری میاں دیکھ کے مسکرائے، بولے ڈاکٹر صاحب خیریت ہے؟ بولے ہاں بچ گئے. ہاں کیا ڈاکٹر صاحب کسی سے یہ بات کہنا مت تھی، یہ بات کسی سے کہنا مت تھی. تو یہ دیکھیے سرکار نوری میاں علیہ رحمت و رضوان کہاں؟ مہارارا شریف میں. اب وہ کہاں؟ اتنی دور ندی پر. انہوں نے وہاں پکارا، مدد کے لیے پہنچ گئے. سارے کام ہوئے. پھر صبح میں کیا کر رہے ہیں؟ کسی سے کہنا مت تھی. آواز نقلی پیر جھوٹی کرامتیں بنائے کے لوگوں میں بیان کرواتے ہیں کہ ہمارے پیر نے ایسا کر دیا، ہمارے پیر نے وہ آگ لگ گئی یہاں سے بمبئی میں تو ہی گھر بیٹھے بیٹھے آگ بجھائی دی. خود تو اپنے نفس کی آگ بجھانے ہی مل رہی ہے، اب بمبئی کی آگ بجھا رہا ہے، کوئی بنگال کی آگ بجھا رہا ہے. تو یہ نقلی پیر جھوٹی اور نقلی کرامتیں بیان کرتے ہیں. تو ایسے پیروں سے ہوشیار رہنا چاہیے، دور رہنا چاہیے. کیوں کہ ان کے چکر میں جو آ گیا وہ تباہ برباد ہو جاتا ہے. سرکار نوری میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ پاور دیا، وہ طاقت دی ہے کہ مہادارا شریف میں ہیں، ان کا مرید، ان کا غلام، ان کا خادم انہیں یاد فرما رہا ہے. ارے کوئی موبائل تھوڑی نہیں تھا اس وقت میں موبائل سے فون کر دیا ہو تو حضرت پہنچ گئے ہوں. تو معلوم یہ ہوا دل سے جب آدمی اپنے پیر کو پکارتا ہے، اللہ کے ولی کو پکارتا ہے تو دل کی آواز فوراً وہاں پہنچ جاتی ہے. وہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں فوراً اس کی مدد کیا کرتے ہیں. یا اللہ کے نبی کو پکارتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی مدد کیا کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا سرکار نوری میاں اپنے اس چہنے والی کی مدد کو فرما رہے تھے، اس کی جان کو بچایا، اسے مرنے سے بچایا، اسے موت سے بچایا. مہارارا میں ہیں وہاں پہنچ کے اس کی مدد کرنے کے لیے اسے بدماشوں سے بچایا، مرنے سے بچا لیا. تو آج سمجھے ان کے ہم چاہنے والے، آج ان کے ہم خادم، آج ان کے ہم نوکر، آج ان کے ہم غلام. اس مدرسہ فیضان اعلی حضرت میں سمجھے دلی کے اندر بیٹھ کے سرکار نوری میاں کا ذکر کر رہے ہیں، انہیں یاد کر رہے ہیں. تو میں یقین کامل ہے سرکار نوری میاں مہادارا شریف سے ہمارا سندیش سب کچھ سن رہے ہیں، ہمارا دیکھ رہے ہیں، ہمارا سارا معاملہ ان کے سامنے ہے، سب ظاہر و باہر ان کے سامنے ہے. جب کل سمجھے ایک خادم کی ایک مرید کی وہاں مدد کر سکتے ہیں، انہوں نے مدد کری، تو آج بھی سمجھے وہ مہارارا میں رہ کے ہم سب کی مدد کر رہے ہیں اور ہماری یقیناً ساری تمنا پوری کر رہے ہیں، ہماری پریشانی کو دور کر رہے ہیں. سرکار نوری سے پستی محبت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ سارے کام ابھی آسانی کے ساتھ پورے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سرکار نوری میاں کا پکا سچا عاشق بنائے اور ان کا چاہنے والا بنائے اور ان کی بارگاہ سے ہم سب کی ساری پریشانی کو دور فرمائے. صلاۃ و سلام پڑھ لو، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے.